الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ناظرین اکرام، پچھلے ایپیسوڈ کے اندر آپ نے دیکھا کہ گل منجن حرام ہے کیونکہ اس کے اندر نشہ پایا جاتا ہے، اور ہر وہ چیز جس کے اندر نشہ پائی جائے شریعت کے اندر وہ چیز حرام قرار پاتی ہے، چاہے اس کا مقدار تھوڑا ہو یا زیادہ ہو۔ آج کے اس پروگرام میں انشاءاللہ العزیز یہ بیان کریں گے کہ گل منجن کا روزے پر کیا اثر پڑتا ہے، چونکہ لوگ گل کو منجن کے طور پر استعمال کرتے ہیں، گل کو منجن کے طور پر، ٹوتھ پیسٹ کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا۔ بریلوی مسلک کے یہاں روزہ اس سے فاسد ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ دارالافتاء دیوبند جواب نمبر 60211 میں لکھا ہے کہ گل یا منجن کرنے سے روزہ ٹوٹتا نہیں، مکروہ ہو جاتا ہے۔ البتہ اگر گل منجن کے اثرات حلق سے نیچے چلے گئے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے۔ شیخ مقبول احمد صاحب سلفی حفظہ اللہ لکھتے ہیں کہ گل منجن کو روزہ اور رمضان سے جب جوڑا جائے، یعنی جب یہ پوچھا جائے کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا، تو کہتے ہیں کہ سوال یہ نہیں ہونا چاہیے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں، بلکہ اصل سوال یہ پوچھنا چاہیے کہ روزے کی حالت میں گل کا استعمال کیسا ہے، روزے کے حالت میں گل کا استعمال کیسا ہے۔ اس کا جواب ہے کہ گل منجن مسکر اور مفطر دونوں ہے، اور عام دنوں میں بھی یہ حرام ہے، اور روزہ کی حالت میں اس کی حرمت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ جیسے رمضان میں نیکیوں کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، ایسے ہی برائیوں کا گناہ بھی، اس کے گناہ میں بھی اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اس کو مثال سے یوں سمجھیے کہ جیسے فحش افلام دیکھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، فحش فلموں کو دیکھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، وہی سوال ہے کہ کیا کوئی مسلمان روزہ کی حالت میں گندی فلم دیکھ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، کوئی نہیں دیکھے گا۔ جیسے رمضان کے علاوہ اور دنوں میں اس کا دیکھنا حرام ہے، ایسے ہی رمضان کے دنوں میں اس کا دیکھنا، گندی فلم کا دیکھنا بدرجہ اولا حرام ہوگا۔ اسی طرح گل منجن حرام ہے، اور روزے کی حالت میں اس کا استعمال کرنا، چاہے گل منجن کے طور پر ہو یا نشہ کے طور پر ہو، اس کا استعمال حرام ہے۔ ایک اور بات کہ کیا گل منجن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب ہے کہ گل منجن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ گل منجن چند ذرات کے مجموعے کا نام ہے۔ اس کو لینے سے حلق سے نیچے اترنے کا خدشہ ہے، البتہ اگر منہ کی صفائی اچھے سے کر لی گئی ہو تو اس کو مفطر صوم نہیں مانا جائے گا، اور اگر حلق سے نیچے اتر جائے تو وہ مفطر صوم مانا جائے گا، کیونکہ محلول ریشے جو ہوتے ہیں گل منجن کے اندر، محلول جو ریشہ، جو پاؤڈر ہوتا ہے، اسی طریقے سے مسواک کے اندر بھی ہوتے ہیں، بلکہ مسواک میں محلول کے ساتھ ذائقہ اور تگڑا اور تیز ہوتا ہے۔ اس کے باوجود روزہ کی حالت میں مسواک استعمال کر سکتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ گل منجن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بشرطے کہ منہ اچھے سے صاف کر لیا جائے۔ البتہ یہ حرام ہے، اور اس کا استعمال کرنے والا حرام کا استعمال کرتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ روزہ کی حالت میں عام دنوں میں جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، فحش فلم دیکھنا، یہ سب حرام ہے، مگر غیبت کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، جھوٹ بولنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بلکہ وہ ایک حرام کام ہے۔ اسی طرح گل کا استعمال کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس لیے اگر کسی نے بحالت صوم گل منجن کر لیا
تو اس کا روزہ نہ ٹوٹے گا نہ اس کے اوپر قضا ہوگی، نہ اس کا روزہ ٹوٹے گا نہ اس کے اوپر قضا ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حرام کا مرتکب ہوا ہے، اور حرام کے مرتکب کے لیے توبہ ضروری ہے، اور آئندہ اس کام سے بچنا ضروری ہے۔ اس لیے انہی باتوں پر آج ہمارے اس پروگرام سے آپ یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ گل کا استعمال حرام ہے، چاہے رمضان میں کیا جائے یا غیر رمضان میں کیا جائے، اور یہ اس کا کرنے والا اللہ رب العالمین سے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ توبہ کرے۔ جیسے سگریٹ، بیڑی، کوکین اور تمام نشہ آور چیزیں حرام ہیں، اسی طرح یہ بھی حرام ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو جزائے خیر دے، ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اور اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ وجزاکم اللہ خیراً وأحسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔